اس سورت کا جو معروف نام ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور اسی نام سے ہم اور آپ سب جانتے ہیں، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ اور دوسرے حضرات نے لکھا کہ اس کا ایک نام سورہ عظیمہ بھی ہے، کہ یہ بڑی عظمت والی سورت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورت کا نام تورات میں معمہ ہے، یعنی اس کی رحمت بہت عام ہے، اور ایک روایت میں اس کا نام مدافعہ بھی آتا ہے، تو یہ سورت دفاع کرے گی اپنے پڑھنے والے کا اور عذاب قبر سے اور دنیا میں مصیبتوں سے اسے محفوظ رکھے گی۔ اور اس سورت کا نام سورۃ القاضیہ بھی ہے، کہ سورت کے پڑھنے سے اللہ تعالی انسان کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ کئی نام ہیں، سورۃ العظیمہ، سورۃ المعمہ اور سورۃ المدافعہ، سورۃ القاضیہ، لیکن جو معروف نام ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ اور یہ سورہ یاسین، اس کی احادیث شریفہ کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ ویسے تو سارا ہی قرآن فضیلت والا ہے، لیکن اس کی بعض صورتوں کے بعض خواص اور بعض خصوصی فضائل احادیث کے اندر وارد ہیں، جیسا کہ یہ سورۃ الکہف ہے، اور یہ سورہ یاسین ہے، سورۃ التغابن ہے، سورۃ الواقعہ ہے، اور سورۃ الملک ہے، اور اسی طرح یہ سورہ معوذتین ہے۔ تو یہ سب وہ صورتیں ہیں کہ جو قرآن مجید کی فضیلت والی صورتیں ہیں، یعنی ان کے مخصوص فضائل آئے ہیں۔ تو سورہ یاسین کے بھی احادیث شریفہ کے اندر مختلف فضائل آئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے سنن ترمذی اور سنن دارمی کی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ گویا سورہ یاسین جو ہے اس کا ایک لقب ہو گیا قلب القرآن، کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ اور اسی روایت میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں کہ وَمَنْ قَرَأَ یاسین كتب اللہ لہ بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، کہ اگر کوئی آدمی سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے اسے 10 قرآن کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت عطاء ابن ابی رباح یہ مشہور تابعی ہیں، ان سے مرسل روایت ہے، اور مرسل کا مطلب یہ ہے کہ تابعی نے یہ روایت نقل کی ہے مگر صحابی کا نام ذکر نہیں کیا، کیونکہ تابعی نے خود تو نہیں سنا ہوگا، ظاہر ہے کسی صحابی سے سنا ہوگا، لیکن صحابی کا نام چونکہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، اس لیے ایسی روایت کو مرسل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عطاء ابن ابی رباح جو کبار تابعین میں سے ہیں، انہوں نے یہ مرسل روایت ذکر کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں بلغنی، مجھے یہ خبر پہنچی ہے اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، کہ اگر کوئی آدمی صبح دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس دن اس کی حاجتیں پوری کر دی جائیں گی۔ تو گویا یہ سورۃ القاضیہ ہے کہ اگر آدمی صبح صبح سورہ یاسین پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ تمام حاجتیں جو اس کے لیے مفید ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ اس کے حق میں پوری فرما دیں گے۔ یہ روایت تو مرسل ہے، اور بیہقی کی روایت ہے جو مشکات میں بھی ہے کہ حضرت معقیل ابن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ تعالی غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی سورہ یاسین پڑھے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے،
کوئی اس کا اور مقصد نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو جتنے پچھلے گناہ ہیں سارے معاف ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا فقرؤوها عند موتاکم، تو تم سورہ یاسین پڑھا کرو اپنے مردوں پر۔ اسی لیے سورہ یاسین جو ہے وہ مردوں پر پڑھنا مستحب ہے، اور مردوں سے مراد بالقوہ بھی ہیں بالفعل بھی ہے۔ بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہونے والا ہے اور یہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ نزع کسی کیفیت ہے، اور ڈاکٹروں نے بھی فرض کیجئے طبیب نے بھی یہ مایوسی کا اظہار کر دیا، تو ایسے وقت میں سورہ یاسین پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور آپ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص بھی 3 مرتبہ آپ پڑھ کے اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، 11 مرتبہ سورۃ التکاثر پڑھ کے بھی اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور یہ جو سورت ہے سورہ یاسین، اس کو پڑھ کے بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقرؤوها عند موتاکم، تم یہ صورتیں پڑھا کرو اپنے مردوں پر۔ تو جو مردے بالقوہ ہیں یعنی جن کا انتقال ہونے والا ہے، یا مردے بالفعل ہیں یعنی جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان سب کے لیے سورہ یاسین پڑھنا یہ بہت مفید ہے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے دیلمی، ابن حبان اور تفسیر مظہری کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے، اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے۔ اب تو لوگ جب کسی آدمی کی نزع کی کیفیت ہو یا حالت بگڑ رہی ہو تو لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے، بھاگ جاتے ہیں۔ مردے کو یعنی اس مریض کو ایسی حالت میں چھوڑنا یہ تو ویسے بھی بد اخلاقی اور برائی کی بات ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کے قریب بیٹھے، اس پر ہاتھ رکھے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے تاکہ اس کو راحت ملے، اس کا خاتمہ بالخیر ہو، اور جو یہ نزع کی کیفیت ہے یہ اس کے لیے آسان ہو۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دن میں 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لینی چاہیے، اور جو ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں محبت والے، ان کو ایصال ثواب کر دینا چاہیے۔ آپ دوسروں کے لیے ایصال ثواب کرو گے تو امید ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد کوئی آپ کے لیے ایصال ثواب کر دے گا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہ تو اس سورت کے فضائل ہیں جو احادیث شریفہ کے اندر اور روایات کے اندر آئے ہیں۔